ڈی جی ایس پی آر نے جو نازیبہ کلمات ادا کیے ہمارے قائد تحریک اور چیف منسٹر کے خلاف، اس پر تھوڑا بہت ڈسکشن ہوا ہے اور لا اینڈ آرڈر پر ڈبیٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، سب سے پہلے انور خان کے گھر پر جو ڈرون اٹیک ہوا ہے، میں اتنا بتاتا چلوں کہ یہ انتہائی سنگین مسئلہ ہے، یہ انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے۔ یہ اٹیک صرف انور خان کے گھر پہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ گورنمنٹ کے ریٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، یہ ہمارے صوبائی سلامتی کو چیلنج کیا گیا ہے، ہمارے ڈیموکریٹک سسٹم کو چیلنج کیا گیا ہے۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہو رہی ہے کہ ڈرون اڑتا ہے، اٹیک کرتا ہے اور پھر سیف واپس بھی جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے، لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، ہمارے پاس جواب نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سیکیورٹی فورسز کا فیلئر ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ دوسری بات، میڈم اسپیکر صاحبہ، کل قائد تحریک عمران خان کی بہنیں حلیمہ خان صاحبہ، نورین خان اور عظمیٰ خان اپنے بھائی سے ملنے اڈیالہ جیل کے باہر انتظار میں بیٹھے موجود تھے۔ جب ان کو ملاقات کی اجازت نہ ملی تو انہوں نے خاموش بیٹھ کے دیگر ورکر کے ساتھ ایک خاموش احتجاج شروع کیا، مگر حسب روایت وہاں کی پولیس نے بربریت کا مظاہرہ کیا، قانون کو ہاتھ میں لیا، ان پر واٹر کینن چھوڑا، ان پر دھاوا بول دیا، ہمارے جوان زخمی کیے، یہاں تک کہ ہمارا ایم این اے شاہد خٹک کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ میڈم اسپیکر صاحبہ، یہ حقیقت میں ایک سیاسی احتجاج نہیں تھا، بلکہ یہ ایک قانونی اور انسانی حق کا مطالبہ تھا۔ اگر اس پر ہم بات نہ کریں، ہم پوچھ نہ لیں، تو پھر میرے خیال میں ہمارے بیٹے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تیسری بات، میڈم اسپیکر صاحبہ، چند دن پہلے ڈی جی ایس پی آر نے اپنے پریس کانفرنس میں قائد تحریک عمران خان، ہمارے چیف منسٹر جناب سہیل خان افریدی، ان کے خلاف کچھ نامناسب اور نازیبہ کلمات استعمال کر کے میرے خیال میں قانون شکنی کی ہے، آئین شکنی کی ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں، خواہ سیول ہے یا عسکری ہے، وہ آئین کے تابع ہے، وہ آئین کے پابند ہے۔ اگر یہ لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر ریزائن دے کے عوام میدان میں اپنی حیثیت آزما لے تاکہ پتہ چلے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک آئینی ریاست ہے، کوئی فرد ہو یا ریاست ہو، کوئی بھی آئین سے بالا تر نہیں۔ سیاست سیاستدانوں کا کام ہے، جبکہ ان کا کام ہے کہ یہ بیٹھ کر اپنا فرائض منصب سر انجام دے۔ فوج ہمارا معزز ادارہ ہے، اس کے جوان ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں۔ ہم قتل خلاف نہیں ہے، لیکن جو ناروا ہو رہا ہے، جو غلط ہو رہا ہے، اس کی نشاندہی ہم ضرور کریں گے۔ تیسری بات، میڈم اسپیکر صاحبہ، لا اینڈ آرڈر پر کئی دنوں سے ڈیبیٹ شروع ہے۔ یہ بہت انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ عوام کا سکون، عوام کی خوشحالی اور عوام کی پریشانی لا اینڈ آرڈر کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو کہ ہمارے پیدا کر رہے ہیں۔ حالات کو سبوٹاج کرنے میں کچھ پولیٹیکل قوتیں، کچھ عدالتیں، کچھ نادیدہ قوتیں اور الیکشن کمیشن انوالو ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو جو کیسز رجسٹر ہو رہے ہیں وہ فیبریکیٹڈ رجسٹر ہو رہے ہیں، وہ جعلی کیسز ہوتے ہیں۔ جو اریسٹ ہوتا ہے انہی کیسز میں یہ بھی اللیگل ہوتا ہے، اور جو سزائیں دلوائی جاتی ہے یہ بھی اللیگل ہوتے ہیں۔ الیکشن میں جو ریگنگ ہوتے ہیں
ایک میڈم اسپیکر یہ انتخابی نتائج میں تبدیلی ایک معمول بن چکا ہے، بلکہ ایک فیشن بن چکا ہے. House in order, please. ہمارے دوست Please, برا نہ جلال مانے، صاحب. ہمارے دوست برا نہ آفتاب مانے، صاحب، جلال صاحب. ان کو جب موقع ملتا ہے، ان کو جب فلور ملتا ہے تو آئین کی پاسداری، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کی مضبوطی کا راہ گلاپ رہے ہیں. مگر در حقیقت جب روز روشن جمہوریت کا قتل ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، انتخابی نتائج میں تبدیلی ہو رہی ہے، تو یہ آنکھیں پیر لیتے ہیں. میرے خیال میں یہ جمہوریت کی نفی ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، کسی بھی جمہوری اور مہذب معاشرہ میں عوام کے مرضی کے برعکس انتخابی نتائج کا چینج ہونا یہ ناقابل معافی جرم سمجھا جاتا ہے، یہ گناؤنا جرم سمجھا جاتا ہے. اس پر کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. ہمارا کانسٹیٹیوشن تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ووٹ کا قدر کرو، ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ مینڈیٹ کا احترام کرو، ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کا اہتمام کرو. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہاں پہ ووٹ کو عزت ملتا ہے؟ کیا مینڈیٹ کو احترام ملتا ہے؟ کیا یہاں پہ صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، میں آپ کی وساطت سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ کس قانون کے تحت جیتے ہوئے امیدوار کو ہارا ہوا قرار دیا جاتا ہے جبکہ ہارے ہوئے امیدوار کو فاتح بنایا جاتا ہے؟ یہ کہاں کا دستور ہے؟ یہ کہاں کا قانون ہے؟ میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جمہوریت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. میڈم اسپیکر صاحبہ، اس گمبھیر صورتحال میں سیاسی استحکام کے بجائے بے چینی بڑھتی ہے. آپ کی توجہ، بے چینی بڑھتی ہے، بے یقینی بڑھتی ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہے، اور ہمارے اور یہ جو لوگ ہیں ان کے درمیان فاصلے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. میڈم اسپیکر صاحبہ، اگر ہم اس پہ اس معزز ایوان میں آواز نہ اٹھائے تو میرے خیال میں آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. ہم ضرور ہم سے پوچھیں گے کہ جب جمہوریت پہ حملہ ہو رہا تھا، کہ جب جمہوریت کی روح زخمی ہو رہی تھی تو آپ کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میڈم اسپیکر صاحبہ، پھر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوگا. میں آخر میں کچھ سجیشن دینا چاہتا ہوں بہت احترام کے ساتھ. انتخابی نتائج میں تبدیلیوں کے شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کیا جائے. دوسرا، عوامی مینڈیٹ کو ہر صورت میں یقینی شکل میں تسلیم کیا جائے. تیسری بات، ایسے گناہوں اور منفی اقدامات سے گریز کیا جائے جو قوم کو تقسیم کرتی ہے، بے چینی پلاتی ہے اور قوم کو بے اعتمادی کی طرف لے جاتے ہیں. چوتھی بات، انتخابی نتائج پر جو ڈاکہ ڈالا جاتا ہے ان کا سدباب کیا جائے اور انکوائری میں جو بھی ملوث پائے جاتا ہے ان کو قراروا کی سزا دے کر کیفر کردار تک پہنچایا جائے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو. جناب ہمایون خان صاحب.